السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ شہید اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ وسیم ابو شعبان کے جسد خاکی ایران سے قطر پہنچ گئے۔ نماز جنازہ کے بعد قطری علاقے لوسیل میں تدفین۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی آیت اللہ علی خامنہئی کے ساتھ آخری گفتگو منظر عام پر، حیرت انگیز تبادلہ خیال۔ بہت جلد اسرائیل کو اپنے جرم کا بدلہ ملے گا، شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران کے نئے صدر مسعود کا رد عمل۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی کی مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا، امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے پولیٹ بیورو سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ وسیم ابو شعبان کے جسد خاکی ایران سے قطر پہنچ گئے ہیں۔ دوحہ میں دونوں شہداء کے تابوتوں کا استقبال حماس کے رہنماؤں اور عظیم المرتبہ شہداء کے اہل خانہ نے کیا۔ قطری دارالحکومت دوحہ کے امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد قطر کے لوسیل کے مقامی قبرستان میں تدفین عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ سمیت کئی ممالک میں شہید اسماعیل ہنیہ کے نماز جنازہ نماز غائبانہ ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی میڈیا نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے چند گھنٹے قبل حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے ساتھ گفتگو شیئر کی ہے، جس کے مطابق اسماعیل ہنیہ نے خامنہئی سے اپنی آخری گفتگو میں کہا تھا کہ جب ایک لیڈر چلا جائے گا تو دوسرا لیڈر اس کی جگہ لے لے گا۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری جانب خامنہئی نے شہید اسماعیل ہنیہ سے کہا کہ آپ ایک گروپ ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ ناٹو اور اسلام دشمنوں کا کامیاب مقابلہ کر رہے ہیں۔ پیش ہے اس حوالے سے خاص رپورٹ۔ ایرانی میڈیا نے قتل سے چند گھنٹے قبل حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے ساتھ گفتگو کو شیئر کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ نے خامنہئی سے اپنی آخری گفتگو میں کہا تھا کہ جب ایک لیڈر چلا جائے گا تو دوسرا لیڈر اس کی جگہ لے لے گا۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے ایرانی سپریم لیڈر سے بھی کہا تھا کہ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور چھین لیتا ہے، وہی ہے جو ہمیں ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ رہے گی وہ انشاءاللہ امت مسلمہ ہے۔ بقول شاعر، اگر ایک بزرگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں تو دوسرے اس کی جگہ لے لیں گے۔ آخری گفتگو میں حماس کے سربراہ نے خامنہئی کے لیے دعا کی تھی کہ خدا آپ کو لمبی عمر، سلامتی اور صحت عطا فرمائے۔ اس کے جواب میں خامنہئی نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید اسماعیل ہنیہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا چھوٹا گروپ ہے جو ایک بڑی فوج امریکہ، نیٹو، برطانیہ اور دیگر ممالک کو شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس موقع پر ایرانی سپریم لیڈر نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو نیست و نابود کرنا ممکن ہے، انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب فلسطین سمندر سے دریا تک قائم ہوگا۔ خیال رہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ 31 جولائی کو ایرانی دارالحکومت تہران میں ہوئے اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ وہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلفبرداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں ہزاروں مرد و خواتین نے شرکت کی، اور اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کی جسد خاکی کو قطر منتقل کرتے ہوئے ان کی رہائش گاہ پہنچایا گیا، جہاں ان کی نماز جنازہ کے بعد تدفین عمل میں لائی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں حماس قائد شہید اسماعیل ہنیہ اور ان کے معاون وسیم ابو شعبان کی شہادت کا بدلہ لینا فرض ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کے شہید کمانڈر فواد شکر کے جنازہ کے موقع پر اپنے خطاب میں حسن نصر اللہ نے کہا کہ خود ایرانی حکام کے مطابق ایران ہنیہ کے قتل کو اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ سمجھتا ہے اور اس اقدام کو عزت پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ حسن نصر اللہ نے اسرائیلیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بہت رو گے کیونکہ تم نہیں جانتے تھے کہ تم نے کون سی سرخ لکیریں عبور کی ہیں اور کہاں کہاں کیا جرائم کیے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پر زور دیا کہ جو بھی خطے میں امن چاہتا ہے اور تباہی سے بچنا چاہتا ہے وہ اسرائیلی غاصب فوج کو غزہ کی پٹی کے خلاف جارحیت کو روک دے۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران کے نئے صدر مسعود نے کہا ہے کہ بہت جلد اسرائیل کو اپنے جرم کا بدلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی سرکاری مہمان ہنیہ کا تہران میں قتل اسرائیل کے مسلسل جرائم کا حصہ ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے تفصیلات۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان نے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی گروہ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیتی پیغام روانہ کیا اور زور دیا کہ صہیونی مجرم ریاست جلد ہی اپنے بزدلانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کے نتیجے کو دیکھے گی۔ صدارتی حلبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران کے دورے پر پہنچے فلسطینی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو انہوں نے اسرائیلی دشمن کا ایک سنگین جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی وجود جو غزہ میں کئی مہینوں کے قتل و غارت، جرائم اور تباہی کے بعد اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، قبضے، دہشت گردی، نسلی امتیاز اور قتل عام پر اپنی تاریخی پالیسی کے نتیجے سے چھٹکارا حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ اسرائیل اپنے جرائم کو مسلسل آگے بڑھا رہا ہے اور ان جرائم کا تازہ واقعہ اسماعیل ہنیہ کی ایران میں بزدلانہ حملے میں شہادت ہے۔ ایرانی صدر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دہشت گردانہ اقدام اسرائیل کے دوسرے جرائم کی طرح بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی کا ایک ثبوت ہے۔ انہوں نے پورے عالم اسلام سے اسرائیلی ریاست کے سنگین جرائم کے خلاف اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ یہ جرم تہران میں اس وقت کیا گیا جب ہمارے بھائی شہید اسماعیل ہنیہ صدر اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری مہمان تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی علاقائی سالمیت، قومی خود مختاری، عزت و وقار کے تحفظ میں ناکام نہیں ہوگا اور صہیونی دشمن یعنی اسرائیل اپنے بزدلانہ اور دہشت گردانہ اقدام کے نتائج کو بہت جلد دیکھے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ فلسطینی گروپ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل سے غزہ میں جنگبندی تک پہنچنے میں مدد نہیں ملے گی۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کے خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں جنگ وسیع علاقے تک پھیل سکتی ہے۔ امریکی صدر سے رپورٹرز نے پوچھا کہ کیا اس قتل سے غزہ میں سیز فائر کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ اس سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جو بائیڈن نے بتایا کہ ان کی جمعرات کی صبح اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے کہا تھا کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور اب خود بائیڈن کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد اسرائیل کے لیے خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے ٹیلی فونک رابطے میں اسرائیل کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ واضح ہے کہ ایران اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے روز ویلٹ نامی جنگی بحری بیڑا بھی خلیج فارس میں پہنچا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کی عسکری سرگرمیوں کے سربراہ محمد الزائف کی گزشتہ ماہ غزہ کی پٹی میں ایک فضائی حملے میں ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ القسام بریگیڈ کے قائد محمد السیف کو 13 جولائی کو خان یونس کے علاقے المواسی میں ایک عمارت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا، تب حماس نے ابھی تک ان کی موت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اسرائیلی کا کہنا ہے کہ الزائف جنوبی اسرائیل میں 7 اکتوبر کو ہونے والے ان حملوں کے منصوبہ ساز افراد میں سے ایک تھے جس میں 1200 افراد ہلاک اور 251 کو یرغمال بنا گیا تھا۔ ایران اور اتحادیوں کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے خدشے کے پیش نظر مختلف ممالک کی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ایران میں ہونے والی اسرائیلی حملے میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران اور اتحادیوں کی اسرائیل پر جوابی حملوں کے خوف کے باعث مختلف عالمی ایئر لائنز کمپنیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ جن ایئر لائنز نے اب تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کی ہیں ان میں ہندوستان، اٹلی، جرمنی، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کی ایئر لائنز شامل ہیں۔ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی ایئر لائنز نے 8 اگست تک، جبکہ اٹلی کی ایئر ویز نے 6 اگست تک اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کی ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ شہید اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ وسیم ابو شابان کے جسد خاکی ایران سے قطر پہنچ گئے۔ نماز جنازہ کے بعد قطری علاقے لوسیل میں تدفین۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی آیت اللہ علی خامنہئی کے ساتھ آخری گفتگو منظر عام پر، حیرت انگیز تبادلہ خیال۔ بہت جلد اسرائیل کو اپنے جرم کا بدلہ ملے گا، شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران کے نئے صدر مسعود کا رد عمل۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی کی مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا، امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامہ میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ۔
اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.